سامعین کرام، منازل سلوک و تصوف یعنی وصال حق کی تلاش میں سفر پر روانگی والے کو سالک، طالب یا مرید کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ظاہری سفر۔ مثال کے طور پر کوئی شخص گھر سے لاہور یا دلی کی طرف روانہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ظاہری جسم کی ضروریات اور کھانے پینے کا سامان وغیرہ ساتھ لے کر جائے گا، کیونکہ جسم کو اس سامان کی ضرورت ہے۔ اگر سامان نہ ہو تو وہ منزل پر مسافر نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ نہ تو تھا ظاہری سفر یعنی جسم کا، اسی طرح ایک سفر روح کا بھی ہے۔ اس میں جسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جسم کے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ روح ہی سفر کرتی ہے۔ اس سفر کو سلوک یا باطنی سفر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جس طرح ظاہری سفر کے لیے آپ کو جسمانی غذا اور دیگر سامان کی ضرورت تھی، اسی طرح سالک راہ سلوک روحانی نیت یا تصوف کی منزل کی طرف چلتا ہے تو اسے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ چیز اگر سالک کے پاس نہ ہو تو وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ چیز کھانے پینے یا ظاہری اشیاء کی نہیں ہوتی، کیونکہ راہ سلوک جسم کا ہے بھی نہیں، یہ تو روح کا سفر ہے۔ روح کو روحانی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ہمارے اولیاء کرام نے راہ سلوک کے مسافر کے لیے اس چیز تجویز فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں طالب، سالک یا مرید کو 10 روحانی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، زہد۔ سامعین کرام، دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف مائل ہونا یا غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا نام زہد ہے، اور ایسا کرنے والوں کو زاہد کہتے ہیں۔ زہد کی مکمل تعریف حضرت سلیمان نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ بندہ ہر اس چیز کو ترک کر دے جو اسے اللہ تعالیٰ سے دور کرے۔ نمبر 2، راہ سلوک میں طالب کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ تائب سے مشتق ہے۔ اس کے لفظی معنی اعتراف گناہ، ندامت و رجوع، لوٹ آنا، باز آ جانا۔ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو تائب کہا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ ایک طے شدہ امر نہیں کہ جب کسی منزل کا حصول مقصود ہو یا کسی مقام و منزل تک پہنچنا مطلوب ہو تو اس سلسلے میں مسافر کو بنیادی جو شرائط ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، جس پر عمل پیرا ہوئے بغیر کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس قدر کوئی کام اہم ہو گیا، اس قدر اس کی شریعت بھی اہمیت کا حامل ہوگی۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عظیم الشان مبارک ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر، برائیوں اور نافرمانیوں سے شرمندہ اور تائب ہو کر اس کی بندگی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ عارفان نے اپنے اپنے طریقے پر توبہ کی مختلف شرائط بیان کی ہیں۔ ہر شرط ایسی ہے کہ جن پر پورا اترنے کے بعد توبہ انسان کے لیے دنیا و آخرت سودمند ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں توبہ وہی ہے جو زبان سے ادا ہوتی اور قلب روح کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ راہ سلوک میں طالب کو جس تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے توکل کہتے ہیں، یعنی وسائل اختیار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا۔ اپنے وسائل و اختیار پر بھروسہ نہ رکھنا بلکہ صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ سامعین کرام، راہ سلوک میں سالک اور طالب کو جس چوتھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے قناعت کہتے ہیں، یعنی جو کچھ میسر ہو، اگر چاہے اس سے ضروریات پوری نہیں ہوتی تو اسی پر وہ اتفاق کرے، تمام غیر اشیاء سے دامن بچائے رہے، ہر چیز سے وہ باز رہے۔ دوسرے لفظوں میں موجود اشیاء پر قناعت اور بے نیازی کرنا، اور جو چیز موجود نہ ہو اس کی طلب نہ کرنا، اسے قناعت کہا جاتا ہے۔ پانچویں چیز جس کی سالک کو ضرورت ہوتی ہے اسے عزلت یعنی تنہائی کہتے ہیں۔ اسے محفل میں بھی تنہائی کہتے ہیں، یعنی خلوت۔ ترجمان یعنی ہر وقت خدا کے سوا کسی دوسرے کی طلب نہ ہو، یعنی دل میں صرف تنہائی ہو، وہاں ہو تو صرف خدا ہو، خدا کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ ہو۔
اس کے من میں صرف اللہ ہو۔ سالک کو چھٹی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے صبر کہا جاتا ہے۔ صبر انسان کا وجود ہر قسم کے غصے سے پاک ہو جائے۔ ساتویں چیز جس کی سالک کو ضرورت ہوتی ہے اسے رضا کہتے ہیں۔ اپنی خوشی پر دوست کی خوشی کو ترجیح دینا، دوست کی رضا کو اپنی رضا پر اولویت دینا۔ نمبر 8، ایک طالب یا سالک کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے توحید کہتے ہیں۔ نمبر 9، ایک طالب یا سالک کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے مراقبہ کہتے ہیں، ظاہری اور باطنی آنکھ کو حضور متوجہ رکھنا۔ اس کے علاوہ نمبر 10، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے ذکر کہا جاتا ہے۔ میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ سلوک میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔